جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا, خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں, اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی, خواجہ پر کیفیت طاری تھی, اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ, پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا, مرید بھی کیا, اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے, یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. رسول اللہ نہیں ہوں, کلمہ وہی ہے, مگر میں نے تیرے کمان اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا, اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا, کہا میں تو محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے, کلمہ وہی ہے. سر کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس گل. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے, اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا, وہ فرط محبت میں, شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا, اللہم انت ربی انا عبدو کا, اور فرط محبت میں, یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا, یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے, اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت تاری تھی, تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا, میں تیرا رب ہوں, اللہ تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث ہے مسلم میں. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا, وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ, آپ کا نام حسن ہے, حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ, آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے. اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے, یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے. جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں, سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں, اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے, لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا, یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہوں نے چھوٹے سے بیان دلوایا, چھوٹا پکڑا گیا. چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا, اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اہل حدیث نے سبا سنابل سے, فوائد السالکین سے, حشد بحث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی. اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے, انہوں نے اس کی باطل تعویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا, کبھی شتیہات کے نام پہ, کبھی وہ خاص حالت کے نام پہ, کبھی مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے. اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوا نعرے مارا تھا سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا, خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. یہ بات نوٹ کریں, مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے. کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی, ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ, اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے
बल्कि छोटा अपनी छोटू अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो तब्दीली हो गई है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आपकी जिंदगी में आपका अपने किसी मुरीद को ये कहना कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये चिश्ती का लफ्ज़ जो है बताता है कि ये बाद में किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया, ये बात और हिकायत ये दुरुस्त नहीं है। और फिर हमारे बड़े बड़े सूफिया औलिया ने और खुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ की तरदीद की है कि इस तरह की बातें उनकी तरफ बिल्कुल गलत मंसूब की गई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हुआ कि आप आला हज़रत भी फंस गए। हाँ, आला हज़रत इस तरह फंस गए कि फतावा रज़विया में आला हज़रत ने एक किताब की तारीफ की है। उस किताब का नाम है सबआ सनाबिल। चिश्ती रसूलुल्लाह सबआ सनाबिल में भी निकल आया है। हाय हाय, अब तेरा क्या बनेगा आला हज़रत साहब। एक अकेले बंदे ने, आमज़ा बरेलवी साहब ने पूरी देवबंदियत उलट के रख दी। इतना बड़ा मदरसा, उनके उस जमाने में भी सैकड़ों हजारों उलमा, लेकिन वो एक छोटी सी किताबची लिखी, किताब भी नहीं किताबची है इतनी सी, हुसामुल हरमैन, और उसमें उन्होंने चंद फाश गलतियां इनकी हाईलाइट की। ये फार्मूला उनका काम कर गया। तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया इनकी किताबों से। अब जाहिर है कि जब आपका ज़ोम हो, आपका तकब्बुर यही हो कि हमारे सिवा बाकी सब गुस्ताख हैं और आपकी अपनी गुस्ताखी निकल आए, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और फिर उसी डॉक्ट्रिन पे ये कैसे हो सकता है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कुफर हो और चिश्ती रसूलुल्लाह ऐन ईमान बन जाए? नहीं हो सकता। ये वो ब्लंडर है जो एक आम आदमी भी इसको ब्लंडर समझता है। और अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से हजारों बरेलवियों ने किताब व सुन्नत का मनहज इख्तियार किया, फिरका वारियत को 3 तलाकें दे दी। पहले तो बरेलवी उलमा इसका जवाब ही नहीं देते थे। वो कहते थे हम इसका जवाब देंगे तो जिनको नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे बाबों ने काम डाला है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि लोग तो अपनी औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाती है ना। फिरकों के मानने वाले वो औलादे हैं जो अपने अबाओ अजदाद और बुजुर्गाने दीन के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर अल्टीमेटली एक पब्लिशर ने हिम्मत की और शबीर ब्रदर्स ने, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, उनको ये अंदाजा हो गया कि ये तो हमारे लिए किताब मुसीबत बन जाएगी, हश्त बहिश्त, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया है, जिसमें 8 चिश्तिया के बुजुर्गों की किताबें हैं। उनमें से एक फवाइदुस सालिकीन है जो जमा की है फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, पाकपतन वाले बुजुर्ग। ये फारसी में उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने मलफूजात जमा किए हैं अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और उसमें कई एक वाकयात, उसमें उनके चूंकि आगे पीर थे मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, उनके कॉन्टेक्स्ट में वो वाकया उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला उसमें डाला। वो हमने इतनी दफ़ा हाईलाइट किया, शबीर ब्रदर्स ने वो उस वाक़े को मुसलमान कर दिया। वो चिश्ती रसूलुल्लाह जहां लिखा था ना, उसे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दिया। वाकया उधर ही लिखा हुआ है। ज़ाहिर है मौलवी बेचारा कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो पढ़ा नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि भाई अगर ये काम करना ही है तो मैं इस पूरे वाक़े को निकाल दूं यार, ये करना है तो इसे किसी तरीके से चेंज करूं। वो फिर हमने उसको हाईलाइट किया कि यार इससे तो, यानी वो जिसे कहते हैं कि जब तक कुएं से आप कुत्ता ना निकालें, जितने मर्जी डोल निकाल लें, वो पाक नहीं होगा। असल इशू तो अपनी जगह मौजूद है। वो वाकया ये था कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है। हम 1000 टन हुस्न ज़न अपने ऊपर रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, उनकी तरफ मंसूब कर दिया किसी ने। तो उनके पास एक मुरीद होने आया तो कहते हैं कि हजरत एक खास हालत में थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दसा सिर्रुहु ने फरमाया कि मैं हजरत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दसा सिर्रुहु की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज किया बैत के लिए हाजिर हुआ हूं, और कहा ख्वाजा पर कैफियत तारी थी, ख्वाजा पर कैफियत तारी थी, इसी पर गौर कर लेते तो फतवा लगाने की तुम जरूरत ना करते। खास हालत में बैठे हुए थे और वो जब मुरीद होने आया तो उन्होंने फरमाया कि सुना कलमा क्या पढ़ता है? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक दफा ना तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, फिर मैं तुम्हें मुरीद करूंगा।
تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فوراً پڑھ دیا، تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، رسول اللہ نہیں ہوں، کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمان اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا، کہ تیری آزمائش کے لیے کہا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے۔ سر کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا۔ پہلے میں کہتا تھا پکی، کہتے تھے پنجابی ہے، تھوڑے سخت ورڈنگ ہے، ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان سی مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم، اردو کا ورڈ ایڈ کیا، قیامت تک۔ اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں، نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے ہیں، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں، ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے، نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے۔ تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا۔ اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے، تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر جب کہا، پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ، بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا۔ ان دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی، ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی۔ وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتہ نا ایک لطیف ہے، تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے، معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے، یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا۔ اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کا نام حسن ہے، حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے۔ اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے۔ جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں، سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا، یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ سرکار رکو ذرا، صبر کرو، 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں، اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے؟ وہ بندہ دسو کیڑا جے، اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے۔ سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے۔ اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اسے مانو۔ اب پتہ چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا، لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے۔
جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے، جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا۔ اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے، یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے، دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے، اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے، اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ ٹائم قیامت تک جے جدوں ہی کلپ بنا لو، جواب لے لو آ کے میرے کو، یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے، جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے، 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی، کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ تو جواب لے لیں، بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں، تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے، یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے۔ اچھا جناب، وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیہ لے رہا ہوں، نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اچھا، اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل۔ لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے ہیں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل۔ وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل۔ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی، اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے، ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے۔ چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا۔ ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں۔ اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دینوں ملت تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، اس کتاب کی تعریف کی۔ اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو۔ نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی؟ نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں۔ پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی، پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جے نبی دے پونکدا جے، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جیڑا خاص حالت وچ بولدا جے وہ نبی اتے ہی بولدا جے۔ پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا۔ خیر، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں، بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، 7 سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی،
سبا سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اس زمانے کی وہ کتابیں, اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں, انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں, اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی, اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار, کہاں تک بات جائے گی. ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتی ہاتھ. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا, آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے, جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا, اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا, انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بریلویوں کے ہاتھ, تو پھر ایک چیز آ گئی, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 800 سال ہو چکے ہیں, وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی, یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں, اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں, تو ٹائم قیامت تک ہی لو گے تسی, اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی نہیں چھاپ رہے, بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا, ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز, یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز, وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرفی تھانوی رسول اللہ کے دفاع پہ رکھے ہوئے ہیں. ہاں, اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے, او بھائی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی, اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی, یہ انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے. میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتی ہاتھ بونگیاں کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی, تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. ولی کو بعض اوقات ایک مقام لاق ہوتا ہے جس کو مقام شتا کہتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ جس مقام کو مقام شتا کہتے ہیں. میں سمجھانے جا رہا ہوں. جس طریقے سے حضرت منصور نے ان الحق کہا تھا, بایزید نے سبحانی معظم شانی کہا تھا, اسی طریقے سے اور جید صوفیاء جب مقام سکر پہ پہنچے ان کی زبان سے شتا کے کلمات جاری ہوئے. اچھا جی, شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی, انا حق کہہ دیا, ان الحق کسی نے, تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دیوانگی. لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات, ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا. مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تالیکن ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں, اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون, جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے.
اور نبی الاسلام سے مرفوعاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں. کبھی کہتے ہیں مجذوب، کبھی کہتے ہیں قلندر، کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں، کبھی کہتے ہیں شطیحات. شطیحات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں. اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے، تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے، پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ. پھر مرید بھی کیا. اچھا یہ ٹن حالت میں مرید کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو بندہ ٹن ہو، جس کی ہوش نہ ہو، اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. مجھے بتائیں ہوش میں تھے وہ. اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا آزمائش کے لیے بھی کلمات کفر نکلوائے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے، دوسرا بھی کافر. آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں؟ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے اور عملم بالجوارح بھی ہے، تینوں چیزیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ زبان دل کی ترجمان ہے. صحیح. تو یہ دل کی تصدیق کرتی ہے. سامنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں. اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا، کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی. تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو پیر صاحب کو تو چاہیے تھا، کہتے کہ پتر میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، پہلے تو میں پیر لباں گا، پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی دا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی، ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی. ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا نا کلمات کفر بولنے سے. پہلے چاچی دی فکر کراں، پھر تیرا چاچا بیعت کرے جا کے کسی پیر کول، پھر آگے تنوں پتریے مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، وہ فرط محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا اللہم انت ربی انا عبدو کا، اور فرط محبت میں، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت آئی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث ہے مسلم میں. کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے، کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا ہے، ایک مثال سے، کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی. ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے، وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی. خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ، پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہانیاں بند کرو، کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورس کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. یہاں زبان لڑکھڑائی ہے پوری انٹینشن سے، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر غلط کلمہ پڑھایا پھر کیا کہ دوبارہ وہی پڑھ. کیا جسٹیفیکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں.
تو پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ بھائی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے، یا ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی ہم ون ون سچویشن میں ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی، لہذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے۔ میں نہیں کہتا میرے نام پہ، کہیں گے میں کرتا ہے، میں نہیں کرتا جی، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی، اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ بیان، جس طرح وہ ہمارے بعض بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے۔ ہاں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہی حرکت کی، انہوں نے چھوٹے سے بیان دلوایا، چھوٹا پکڑا گیا، چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اہل حدیثوں نے سبا سنابل سے، فوائد السالکین سے، حشد بحث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی، اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اس کی باطل تعویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا، کبھی شتیہات کے نام پہ، کبھی وہ خاص حالت کے نام پہ، کبھی مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے، اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوا نعرے مارا تھا سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے، بلکہ چھوٹا بھی نہیں، چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا، یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب وہ ویڈیوز تو پتہ ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں، جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں نا ان کی قبر تک، اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی۔ اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے، ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں، کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے، اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیا کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھیں، اب بلی جب جھپٹے گی تو وہ میرے تک پہنچے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں، حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا، میرے تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جغرافک پہ ڈسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریچھ بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بےچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے، باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، آ کے ٹکر مارتے ہیں، خود ہی گر پڑتے ہیں۔ یہ بھی ٹکرا ماریں گے اس شیشے نال، یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، تمام
بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے؟ کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ پھنسیں گے. الٹیمیٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی. باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں، میں نے کہا مزید ہائی لائٹ کر دوں. اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے کھاتے میں ڈال گیا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورس کیا ہے. اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. دوسرا نماز کو قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. اور 5واں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ بنیادی چیز ہے. کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھو انہوں. ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. جی آ رہے ہیں تواڈے کو ان نسیو نا. ہاں صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.